ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سامعین ناظرین کرام، گزارش یہ ہے قرآن پاک کی سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 اور 29 میں نے تلاوت کی ہے۔ مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، کچھ اس کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو آیت تلاوت کی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت دینے کے لیے بھیجا، تاکہ اپنے دین کے مکمل کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ دین جو سب دینوں پر غالب ہے، جتنے پہلے دین آئے سب وہ منسوخ ہو گئے، اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کو جو دین اسلام دے کے بھیجا، مکمل ضابطہ حیات دے کے بھیجا۔ پھر فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں جو ان کے ساتھ ان کے صحابہ ہیں، آپس میں اتنے پیار اور محبت کے سلوک رکھتے ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب کفار کا میدان جنگ کا معاملہ آتا ہے تو اشداء علی الکفار تو بہت ہی زبردست ہیں، غصے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، دل دکھتا ہے۔ ہم کیا فائدہ رونے کا جب ہم کر کچھ نہیں سکتے؟ کم از کم، اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم اس اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ ہماری محفلوں کی زینت ہے ان کی بائیکاٹ، ان کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے ہم ان کو اپنی محفلوں کی زینت بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ کبھی آپ نے منظر دیکھا جب چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہوں، ان کی آنکھیں ہم سے سوال کرتی ہیں، ان کے چہرے سائن آف انٹیروگیشن، سوالیہ نشان ہے۔ آج وہ پھر پکارتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یاد رکھو، اگر آج ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن جو ہماری وہ وہاں رسوائی ہوگی میدان حشر میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے معاملات میں وہ سنجیدگی سے قدم اٹھائے۔ صرف بیانات دینے سے کچھ نہیں بنتا، ہمیں مکمل طور پہ اس فلسطین کی سپورٹ کرنا ہے، مکمل طور پہ ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ایک سٹینڈ لینا ہے۔ اور سٹینڈ کس طرح لینا ہے؟ کم از کم ہم، اور کچھ نہیں فی الحال یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کی جو مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ہم کوئی پیپسی وغیرہ نہیں پئیں گے، نیسلے کا پانی نہیں پئیں گے، کیا مر جائیں گے؟ اور یقین جانے، جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس کی جو مصنوعات ہے، یہ میک اپ کا سامان زیادہ تر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ہم اسے بڑے شوق سے خریدتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم ہمیں کچھ احساس تو، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے آقا کے صحابہ، میرے آقا آپس میں اتنے پیار کرتے ہیں، اتنے نرم خو ہیں، اتنے نرم لہجے سے گفتگو کرتے ہیں، اتنے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور کفار کے لیے سخت مزاج ہے، سخت دل ہے۔ غزوات میں میرے آقا نے خود شرکت نہیں کی، کیوں نہیں؟ سامنے ہماری تاریخ کھول کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جتنے پہلے دین تھے سب منسوخ ہو گئے،
زبور کا دین ہے، توریت کا، انجیل کا، جتنے بھی دین اس سے پہلے ہے، جتنی بھی کتابیں سب منسوخ ہو گئی، اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سورہ کہف صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم ایسے کیسے سوچ لیتے ہیں؟ کم از کم قرآن پاک کی آیت کو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، ہمیں کون سا سٹیپ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا حال دیکھ لو آپ، کوئی سٹیپ نہیں لے رہا، بچے شہید ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کوئی بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ ہم جو اس کی مصنوعات اتنے استعمال کرتے ہیں، یقین جانے میں بڑے یہ دکھ کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اسے اسرائیل کو اسلحہ خرید کے دے رہے ہیں، ایک ایک گولی خرید کے دے رہے ہیں، اور فلسطینیوں کے خون سے وہ گولی خون میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، اللہ کے حضور وہ جا کے ہماری شکایت نہیں لگائیں گے، ہمارے خلاف وہ استغاثہ نہیں کریں گے؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اسلام کا قلعہ کہا گیا ہے پاکستان کو، اس کے باوجود ہمارا سٹیپ کوئی نہیں ہے، ہماری کارکردگی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اسرائیل کی مکمل مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، مکمل طور پہ، اور ہمیں باقاعدہ اعلانیہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے جو شہید ہو رہی ہے، اور لمحہ بلمحہ سٹیپ بائی سٹیپ اسے شہید کیا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ وہاں انبیاء علیہ السلام کی کتنی قبریں ہیں، اندازہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم نے کبھی سوچا؟ ارے ہمارا قبلہ اول پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم پھر خاموش ہیں، اور ہم کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ حکومت کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں کچھ اسٹیپ لینا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف باقاعدہ اقوام متحدہ میں جا کے ہمیں ایک درخواست دینی چاہیے، ہمیں ایک اچھے طریقے سے سارے نظام سنبھالنا چاہیے، کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو بچے سسک سے کر زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، جو بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ وہ کس طرح زندہ تھے، اور اب کس حال میں وہ مر رہے ہیں؟ وہ پکارتے ہیں، ان کا خون پکارتا ہے، فلسطین کی زمین خون سے رنگی گئی ہے۔ یقین جانے، میں ادھر ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، تو جو بچوں کے ساتھ بچے آخری وقت جب بچہ ماں کی گود میں دم توڑتا ہے، کبھی ہم محسوس کریں کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ تو لمحہ ب لمحہ مر رہے ہیں، وہ تو موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہونا تو آنکھ روتی ہے، درد محسوس کرتی ہے، کسی مسلمان کو روئے زمین پہ جہاں بھی تکلیف ہو، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو احساس ہونا چاہیے۔ ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، التجائیں بھی اللہ کے حضور کرنی چاہیے، گر گرا کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہی ہماری پالیسیاں رہی، یہی حالات رہے، تو پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پتہ نہیں وہ کس لیے ہمیں معاف کیے ہیں، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دیے جا رہے ہیں، ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ شاید ہم سمجھ جائیں، تو پھر سنبھلنے کا وقت نہیں ملے گا۔